بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کی چربی کو پگھلانا ہے تو کچی ہری سبزی دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھایا کرو۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہوتی ہے۔ تلی چیزیں کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن پھانک لو۔ زور لگا کر پاخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے کو شکر قندی کھانی چاہیے۔ شکر قندی کھانے کے بعد مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ چائے رات کو پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ کالی مرچیں پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہ بکری پال لیں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائیں وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دو۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ پینا مفید ہے۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوگا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدہ لمبا کرو۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ کھا لیں۔ گنے کا رس پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ اگر آنتوں کے زخم ہو تو بیر کا استعمال مفید ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے ادرک کا کیوا پی لیں۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو ہمیشہ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا ہے وہ دوا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ سورج مکھی کے بیج پٹھوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ سونے سے قبل اسپغول کا یا نیم گرم پانی کا پینا گردوں کو صاف کرتا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو یاد رکھیں آپ کی ایک فیملی ہے جس کو آپ نے پالنا ہے، نہ کہ سوسائٹی کو۔ وزن کم ہے تو سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی کا پی جائیں۔ دن میں 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھا کریں۔ رات کا کھانا مغرب کے فوری بعد کھا لیں۔ ادرک کا عرق چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ابلے آلو پر کالا نمک چھڑک کر کھا لینے سے طاقت میں اضافہ ہوگا۔ گلاب کا پھول سونگھ کر اپنے سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کو بہتر اور سکون کی نیند آئے گی۔ سونے سے قبل کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو، اس سے جب آنکھیں تھکیں گی تو آپ کو بہت زیادہ اور اچھی نیند آئے گی۔ شام کے وقت آلو کا استعمال نہ ہی کریں تو اچھا ہے، اس سے بواسیر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جن چھوٹے بچوں کو گیس کی پرابلم ہو جائے وہ اس وجہ سے بہت روتے ہیں، ایسے میں بچے کی ناف میں اور پیٹ پر تیل کی مالش کر دیا کریں، سکون محسوس کریں گے۔ موٹی عورتیں اپنی ناف میں لیموں کا قطرہ ڈال دیں، چند دن میں وزن میں کمی محسوس ہوگی۔ سونے سے قبل چائے کا استعمال بالکل ترک کر دیں، یہ دماغ کی کمزور کرتی ہے، آپ کی نیند میں خلل پیدا کرتی ہے۔ حمل جلدی ٹھہرانا ہے تو اسپغول میں بادام ملا کر کھاؤ، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔
حاملہ عورتیں مکھن لازمی کھایا کریں، حمل میں تکلیف کم، بچہ بآسانی پیدا ہوگا۔ اگر آپ اپنے گردوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو پیشاب کر کے سوئیں۔ کھانے کے فوری بعد نہاؤ گے تو لکوہ ہوگا۔ رات کو سوتے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے آپ کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی جھریاں آ جائیں گی۔ کچی ہری مرچیں جسم کی چربی کو پگھلاتی ہیں، وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ چائے پینے کی عادت سے بہت زیادہ وزن بڑھتا ہے، اس سے جوڑوں کے درد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چائے کے زیادہ استعمال سے گیس کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے۔ سرد اور خشک موسم میں روزانہ رات کو سوتے وقت یا صبح نہار منہ اگر دودھ میں 4 کھجوریں پکا کر روزانہ گرم کر کے پیا جائے تو اس سے جسم ٹھنڈ سے محفوظ رہے گا۔ کھانا بناتے وقت درود شریف کا ورد کیا کریں، آپ کے کھانے کا ذائقہ لذیذ ہو جائے گا اور کھانے میں برکت ہوگی۔ مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت گریز کرو کیونکہ اسے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ اپنے روزمرہ کے کھانوں میں سلاد، گاجر اور مولی کا استعمال بڑھا دیں کیونکہ ان کے کھانے سے آپ کی نظر اور معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اخروٹ کھانے سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک ملا کر کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ بعض اوقات تیز گرم چائے کا گھونٹ پینے سے یا گرم چیز کھانے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن کم کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا تھوڑی مقدار میں دودھ پئیں۔ اگر دودھ تھوڑی دیر کے لیے منہ میں رکھ دیا جائے تو بھی فائدہ ہوگا۔ جو عورتیں روزانہ میتھی دانے کا استعمال قہوے کے ساتھ کرتی ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ اس کا استعمال دیر تک تندرست رکھتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف کا دانہ چبا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کیوی کے پل کو کھانے کے بعد بکری کا دودھ پینے سے ہڈیاں پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ پیاز کے رس میں گڑ کا ٹکڑا ڈال کر کھانے سے قد بڑھتا ہے۔ روٹی پر گھی لگا کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ جس شخص پر جادو ٹونا اثر کرتا ہے اس کے تکیے کے نیچے نمک رکھ دو، اثر ختم ہوگا۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو دیتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں۔ روز نہار منہ اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہوتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو؟ پودینے کا استعمال روزانہ کرو۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جھریاں نہیں آئیں گی۔ کیلا رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے، اس کا بہترین وقت دن کا ہے۔ سورہ الرحمن روزانہ سورہ کرو، اس سے کینسر جیسی موذی بیماری سے بچے رہو گے اور آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہو جائے گی۔ سر پر دانے نکلنے لگیں تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ بدن پر روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلا دیا کریں۔ بچوں کے دماغ کی گروتھ رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ چہرے کے دانے اور داغ دھبے دور کرنے ہیں تو 2 کھیرے کھاؤ۔ روزانہ کلونجی کا استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے دہی میں ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی، ذہن کا مصروف ہو جانا۔ چہرے کو چمکانا ہے تو صابن بہت کم لگائیں، بلکہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھوئیں۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو جائے تو متاثرہ جگہ پر کپڑوں والا صابن لگائیں۔
بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی پیاز کے رس میں ملا کر بالوں میں لگاؤ۔ چھوٹے بچوں کو سردی ہو جائے تو انڈے کی زردی بچوں کو کھلا دو۔ ناک سے پانی بہتا ہو تو اجوائن کی دھونی لو۔ گڑ والی چائے پینے سے سردی کم لگتی ہے۔ جو بچہ میٹھی کھاتا ہو تو اسے نہار منہ دہی کی ملائی چٹایا کرو، بچہ میٹھی کھانا چھوڑ دے گا۔ بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں آدھا لیموں نچوڑ دیں تو بھنڈی کی لیس ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ ابالتے وقت اس میں چھوٹی الائچی ڈال دو، دودھ جلدی خراب نہیں ہوگا۔ سردی میں مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگ کو گورا کرتا ہے۔ مرغی کے پنجے پکا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں روز 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو نہار منہ 1 مالٹا کھاؤ۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو گیا ہو تو سوئیاں پکا کر ان کی بھاپ لینے سے ناک کھل جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ گھی والی روٹی کھانے سے روٹی جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ مچھلی پکانے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر نمک اور لیموں کا رس لگا کر رکھ دیں تو مچھلی کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو پتی کے بنا دودھ پلائیں۔ پتی والا دودھ پلانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر پینے سے قبض کھل جاتی ہے۔ لال مرچ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوا ہے۔ سوکھی کھانسی ہو تو شلجم کھائیں۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں کیلشیم کی کمی ہو تو سفید تل کھاؤ۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترا کھا لو۔ چہرے کی سکن لٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لگا دیں۔ آسٹریلین گائے کا دودھ استعمال سے آپ کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ مسلسل جو لوگ قبض کا شکار رہتے ہیں ان لوگوں کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں خارش نہیں ہوتی۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے وزن اور پیٹ دونوں کم ہو جائیں گے۔ ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ 1 کیلا ضرور کھلائیں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ زیادہ بیوقوف اور سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق بالغ ہونے کے بعد جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی ان میں ڈپریشن، سٹریس، بلڈ پریشر، چہرے پر چھائیاں، نیند کی کمی جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد انڈے ہرگز نہ کھائیں، اس سے جسم میں الرجی پیدا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ رات کو سوتے وقت چند بادام صبح نہار منہ کھا لو، عمر بھر بدن توانا رہے گا۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن عورتوں کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں ایسی عورتیں روزانہ آدھا گھنٹہ چل لیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو سوچ لیا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خاتون پیتی رہے تو بچہ گورا پیدا ہوگا۔ دسترخواں پر بیٹھو تو ہاتھ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو، مجلس میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح شام 1 شہد کا چمچ 6 دانے کالی مرچیں ملا کر کھا لیں، کھانسی میں سکون ملے گا۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں پر سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ لے کر دانتوں پر ملیں، پھر اچھی طرح دھوئیں۔ پالک آنکھوں کی صحت کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال کریں۔ ٹانگوں میں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل بہترین علاج ہے۔ موچ آنے کی صورت میں برف کی مالش کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ اداس رہتا ہے۔ سنگاڑا مردانہ کمزوری میں مفید ہے۔ تازہ ٹماٹروں کو زیادہ استعمال کرنے سے
لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کرو۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی پکا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال دیں۔ شوگر کے مریض لوگ جو کے آٹے کی روٹی یا جو کے دلیے سے ناشتہ کرنے کی عادت بنا لیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے چباتے رہا کریں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوں گی۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھا لی جائے تو کھانسی رک جاتی ہے، گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کریں، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر مسل دو، درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہرنیا کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش دوبارہ بحال ہو جائے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ چکنی جلد کی پرابلم ہو تو کیلے کا استعمال زیادہ کرو۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہوں تو ابلے ہوئے چقندر کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ سر میں جوئیں پڑنا شروع ہو جائیں تو سر میں سرسوں کے تیل میں ہلدی شامل کر کے سر پر لگاؤ، جوئیں فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھا لیں۔ زکام کا مرض دور کرنا چاہتے ہو تو گنے کے رس میں لیموں شامل کر کے پی جائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا چاہتے ہو تو آلو بخارے کا جوس پی لو۔ شام کے کھانے کے بعد دانتوں کے درد کی پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے ہر کھانے کے بعد ککر کی مسواک کرو۔ لال ٹماٹر کھانے سے لیکوریا کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تیز نمک کھانا پسند کرتے ہیں ان کو خارش کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ سر پر دانوں کا نکلنا دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر سونے سے رات کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ آیت الکرسی پڑھو، اس سے بھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی اور اس سے پریشانیوں اور مصیبتوں سے آپ دور رہو گے۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد غائب ہو جائے گا۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لینے سے 100 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ سر پر اگر سامنے کی جانب سے سفید بال ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے۔ دائیں اور بائیں سے سفید ہونا سخاوت کی نشانی ہے۔ پیچھے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو بدبختی کی علامت ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے قطرے ناک میں ڈالو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے تو وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے کا رزق تنگ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست بنانا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا کھاؤ۔ بچوں کو چائے ہرگز نہ پینے دیں ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے، ہمیشہ دبلی پتلی نظر آنا چاہتی ہے تو ادرک پیسا ہوا آدھا چائے کا چمچ گرین ٹی اور 1 چائے کا چمچ شہد
1.5 कप पानी में डालकर अदरक और ग्रीन टी डालकर चूल्हे पर रख दें। जब पानी 1 कप रह जाए, इसमें शहद डालकर मिक्स करके नीम गर्म करके पी जाएं। बेतहाशा वज़न कम होगा। सुबह शाम पीने से हफ्ते में आप ज़बरदस्त वज़न में कमी महसूस करेंगे और स्मार्ट होते जाएंगे। ज़ख़म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें, इसमें हल्दी मिलाकर ज़ख़म पर लगाएं, जल्दी ज़ख़म ठीक होगा। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों और सर की जिल्द को क़ुव्वत और ग़िज़ाइयत मिलती है। जिनका मैदा ख़राब रहता हो वो आलू के पानी में इसबगोल मिलाकर रोज़ाना निहार मुँह पिएं। अगर आपके सर के बाल गिरने लगे हैं तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लें। बदहज़मी के मसले में उबले हुए चावलों का पानी पीने से फ़ौरी बदहज़मी का मसला ठीक होगा। अगर अपने दिमाग को हमेशा ठीक रखना है तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। प्यारी नाज़रीन, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।